میری ماں کے جانے کے بعد زندگی کچھ اس طرح سے اجڑی کہ جیسے دریا کا کنارہ ٹوٹ جائے اور بہتا پانی بے سمت ہو جائے۔ میں نے ماں کی چادر کی خوشبو کو ابھی مکمل طور پر محسوس بھی نہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئیں۔ میں محض 4 ماہ کی ہوئی تو میرے والد نے میری ماں کو طلاق دے دی اور خود بغیر میرے بارے میں سوچے بیرون ملک جا بسے۔ پھر جب میں 8 سال کی ہوئی تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں بچی تھی، سادہ دل اور ماں کی دعاؤں میں لپٹی ہوئی۔ جب قبر میں ماں کو اتارتے وقت میں نے ہاتھ جوڑے تھے کہ اللہ میری ماں کو جنت دے، تو کہیں دل کے کسی کونے میں یہ بھی سوچا تھا کہ اللہ اب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرا کوئی سہارا نہیں۔ ممانی نے مجھے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر دیا کہ اپنے سگوں کے پاس رہو جا کر۔ شاید میرے مقدر میں کچھ اور لکھا جا چکا تھا۔ ماں کے بعد چاچی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا، سب کے سامنے میری پیشانی کو چوما اور مجھے اپنی بیٹیوں جیسا کہہ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ سچ میں فرشتہ ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ماں تو چلی گئی، پر کوئی تو ہے جو مجھے سنبھالے گا۔ لیکن یہ خوش فہمی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ محبت صرف لوگوں کو دکھانے کا ایک تماشا تھا۔ جیسے ہی دروازے بند ہوئے، چاچی کا رویہ بدل جاتا۔ ان کی آنکھوں میں سختی آ جاتی، آواز میں کڑواہٹ بھر جاتی اور جسمانی زبان میں ایک اجنبیت ڈر آتی۔ شروع میں تو چھوٹے چھوٹے کاموں کا بوجھ ڈالا گیا، پانی بھر کر لانا، صفائی کرنا، برتن دھونا۔ میں چھوٹی تھی، تھک جاتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن پھر بھی مسکرا کر کرتی کیونکہ میں چاچی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل میں یہی سوچتی تھی کہ شاید محنت سے ان کا دل جیت لوں، شاید وہ مجھے اپنی سگی بیٹی کی طرح پیار کرنے لگیں۔ مگر ہر گزرتا دن میرے لیے ایک نئی اذیت لے کر آتا۔ کبھی گلاس ٹوٹ جاتا تو گھنٹوں کھڑی ہو کر تانے سنتی، کبھی سالن میں نمک زیادہ ہو جاتا تو کھانے کے برتن سر پر دے مارے جاتے، کبھی صفائی کرتے کرتے مٹی تھوڑی سی بھی رہ جاتی تو تھپڑوں کی بارش ہو جاتی۔ ان دنوں جب میں بھوکی پیاسی دن گزارتی تو اکثر ماں کی گود یاد آتی۔ رات کو بستر پر لیٹ کر تکیہ بھیگتا رہتا اور میں چپ چاپ آنسو بہاتی رہتی۔ کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ سو رہی ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میرا دل اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ اب شاید اس میں درد محسوس کرنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی۔ پر پھر ایک اور دن، ایک اور زخم اور ایک اور چیخ دل سے نکل جاتی۔ گھر میں چاچی کی بیٹیاں بالکل الگ ماحول میں پل رہی تھیں۔ ان کے نرم ہاتھ، خوشبودار کپڑے اور ہر وقت ہنستی مسکراتی شکلیں میرے دل کو چھلنی کر دیتیں۔ میں ان کے پرانے کپڑے پہنتی جو اکثر پھٹے ہوتے یا بے رنگ ہو چکے ہوتے۔ کھانے میں بچا کچا حصہ ملتا، اور وہ بھی کبھی کبھی۔ اگر کبھی بھوک زیادہ لگتی اور میں بغیر اجازت کچھ کھانے کی کوشش کرتی تو ایسی مار پڑتی کہ جسم پر نیل پڑ جاتے۔ میری اپنی عمر کی بچیاں گلی میں کھیلتی تھیں، ان کے ہاتھوں میں گڑیاں ہوتی، ہنسی ہوتی، خواب ہوتے۔ میرے ہاتھوں میں جھاڑو تھا، برتن تھے اور بے حسی کی زنجیریں تھیں۔ چاچی کے حکم پر میں صبح سویرے اٹھ جاتی اور رات دیر تک جاگتی۔ اگر کسی دن تھکن سے زیادہ دیر سو جاتی تو گالیاں میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ حرام کی کھاتی ہے اور کام نہیں کرتی، بے شرم، بے غیرت، تیرے ماں باپ نے بھی تجھے بوجھ بنا کر چھوڑ دیا۔ ان تانوں نے میری روح تک کو گھائل کر دیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا واقعی میرا پیدا ہونا ایک غلطی تھی؟ کیا میرا زندہ ہونا ہی دوسروں پر بوجھ تھا؟ کبھی کبھی میں اللہ سے شکوہ کرتی کہ یا اللہ، اگر ماں کو لے جانا ہی تھا تو مجھے بھی ساتھ بلا لیتے۔ لیکن پھر ماں کی سکھائی ہوئی دعائیں یاد آ جاتی اور میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے صبر مانگتی۔ چچا جو میرے باپ کی جگہ تھے، خاموش تماشائی بن گئے تھے۔ چاچی کے ڈر سے یا شاید اپنی آسانی کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک بار ہمت کر کے چچا کے سامنے شکایت کی تو انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹیوں کو کام کاج آنا چاہیے، یہی ان کا زیور ہے۔ میری زبان گنگ ہو گئی۔ تب میں نے جان لیا کہ اس گھر میں میرے لیے کوئی ہمدرد نہیں۔ مجھے جب بھوک لگتی اور کھانے کے برتن خالی دیکھتی تو دل رو پڑتا۔ کبھی کبھی کچرے میں پھینکا گیا روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر چپکے سے کھاتی کہ کہیں چاچی نہ دیکھ لیں۔ پیاس کے عالم میں کئی بار نلکے سے گرم پانی میں اپنی پیاس بجھائی۔ سردی کے موسم میں پرانے کپڑوں میں کانپتی، لیکن کسی کو رحم نہ آتا۔ میں نے ایک بار چاچی کے پاؤں پکڑ کر کہا تھا، چاچی مجھ سے جو کام کہیں میں کروں گی، بس محبت سے بلایا کریں۔ چاچی نے میرا ہاتھ جھٹک کر زور سے دھکا دیا تھا اور میں زمین پر گر پڑی تھی۔ ان کا کہا آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ ان دنوں میرا سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات تھی۔ میں خاموشی سے رات کو سجدے میں جاتی اور اللہ سے کہتی، یا اللہ، مجھے بھی کبھی کوئی اپنا بنا لے، کوئی جو مجھے یوں ذلیل نہ کرے، کوئی جو مجھے بیٹی کہے اور دل سے کہے۔
لیکن ہر دن ایک جیسا ہی گزرتا، مزید کام، مزید ذلت، مزید تنہا راتیں۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر ماں ہوتی تو کیا مجھے بھی یوں تماشا بننا پڑتا؟ کیا ماں کے لمس کی گرمی مجھے ان سرد بے رحم راتوں میں بچا سکتی تھی؟ مگر اب تو صرف یادیں تھیں۔ میں خود سے باتیں کرتی، خود کو تسلی دیتی کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، پر کبھی کبھی یہ صبر بھی بے اثر لگتا۔ ایک بار جب چاچی نے مجھے سخت سردی میں رات گئے تک باہر صحن میں برتن دھونے پر مجبور کیا اور میں کانپتے ہاتھوں سے برتن گرا بیٹھی تو انہوں نے جھاڑو اٹھا کر میرے جسم پر برسا دیا تھا۔ میرے بازو، میری کمر، میری ٹانگیں، ہر جگہ درد سے جلنے لگی، اور میں پھر بھی چیخ نہ سکی۔ صرف آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، جیسے اندر کی آگ آنکھوں کے ذریعے باہر نکل رہی ہو۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، لیکن میری زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اسی ظلم کی راتوں میں، اسی بے بسی کی قبروں میں دبے دبے میں جیتی رہی۔ اکثر دل کرتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں، پر نہ ہمت تھی نہ راستہ۔ بس دل میں ایک امید تھی، ایک معصوم سی امید کہ شاید کوئی دن بدلے گا، شاید اللہ میرے نصیب میں بھی کوئی خوشی لکھے گا، شاید کوئی معجزہ ہو۔ دن نکلتے ہی میری آنکھ کھلتی، لیکن جاگنا میرے اختیار میں نہ ہوتا۔ چاچی کی چیخوں بھری آواز کانوں میں یوں گھستی جیسے کسی نے کان کے پردے چیر ڈالے ہوں۔ اٹھ کمبخت، سورج سر پہ آ گیا اور تجھے نیند سے فرصت نہیں۔ میں نیند کی بوجھل کیفیت میں آنکھیں ملتی ہوئی اٹھتی تو بدن درد سے چور ہوتا، ہر جوڑ چیخ رہا ہوتا، لیکن کوئی میری فریاد سننے والا نہ تھا۔ بس جلدی سے ننگے پیر زمین پر قدم رکھ کر دوڑنا پڑتا کہ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو کانوں میں گالیوں کی گھن گرج اور جسم پر تھپڑوں کی جلتی ہوئی چاپ ابھرتی۔ پہلا کام صحن کی جھاڑو ہوتا تھا، سردیوں میں جب کہ پانی جم رہا ہوتا یا گرمیوں میں جب زمین انگاروں کی طرح تپ رہی ہوتی۔ میرے نازک پاؤں اس بے رحم موسم کا مقابلہ کرتے۔ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے میں صحن کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مٹی اور کوڑے کے ڈھیر سمیٹتی۔ بعض اوقات جھاڑو پکڑتے پکڑتے انگلیوں میں چھالے پڑ جاتے، چھالے پھٹتے تو خون رسنے لگتا، لیکن چاچی کی نظر میں یہ سب میری سستی کا نتیجہ تھا۔ اگر کہیں ذرا سا بھی کوڑا رہ جاتا تو فوراً سخت الفاظ کا تیر میرے معصوم دل کو چھید ڈالتا۔ دیکھو ذرا، یہ کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا، کس کام کی ہے تو؟ جھاڑو کے بعد برتنوں کی باری آتی، پرانے کالے چکنے برتن جو شام کی دعوت کے بعد ایک پہاڑ کی مانند سنک میں جمع ہوتے، میرے منتظر ہوتے۔ جب میں پانی میں ہاتھ ڈالتی تو انگلیاں سردی سے سن ہو جاتی یا گرمیوں میں پانی کھولنے لگتا، مگر کام رکتا نہ تھا۔ صابن کی جھاگ آنکھوں میں مسلسل چبھتی، کمر مسلسل جھکے رہنے سے دکھنے لگتی، لیکن نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی شاباش۔ اگر برتن دھوتے دھوتے میرا دل بھر آتا اور میں چپکے چپکے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بازو سے پونچھ لیتی، میں جانتی تھی کہ اگر میں رونے کی ہمت بھی کرتی تو میری حالت اور بدتر ہو جاتی۔ اس کے بعد کپڑوں کی دھلائی کا مرحلہ آتا۔ بڑے بڑے گندے کپڑے، چاچے چاچی، ان کے بچوں کے، سب میرے ناتواں ہاتھوں کے رحم و کرم پر ہوتے۔ صابن لگا لگا کر رگڑتے رگڑتے میرے نرم ہاتھ چھلنے لگتے، ہتھیلیاں چھلکنے لگتی، کبھی کبھی ہاتھوں میں پھپھوندی پڑ جاتی، مگر مجھے نہ آرام ملتا نہ دوا۔ بس دل میں یہی دعا مچلتی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی میری حالت دیکھ لے، کوئی مجھے اس قید خانے سے نکال لے۔ گھر کی گلیاں صاف کرنا الگ اذیت تھی۔ میں جھاڑو لے کر گلی میں نکلتی تو محلے کے بچے ہنستے، انگلیاں اٹھاتے، باتیں بناتے۔ ان کے کہکہے میرے ننھے دل پر نشتر کی طرح لگتے۔ دیکھو یہ تو نوکرانی بن گئی ہے، کوئی چلاتا تو کوئی طنزیہ ہنسی ہنستا۔ میں شرم سے نظریں جھکا کر جھاڑو مارتی رہتی، جیسے زمین میں گڑ جانا چاہتی ہوں۔ گلی کی مٹی میرے کپڑوں اور بالوں میں بھر جاتی، لیکن گھر جا کر صاف کرنے کا وقت کہاں، پھر سے کوئی نیا کام میرے انتظار میں ہوتا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحے وہ ہوتے تھے جب غلطی سے کسی برتن میں بال رہ جاتا، یا کسی کپڑے میں میل چھوٹ جاتی، یا صحن میں مٹی کا کوئی ذرہ باقی رہ جاتا۔ پھر چاچی کا چہرہ لال ہو جاتا، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگتے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا وہ بیان کرنا مشکل ہے۔ کبھی کان پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا جاتا، کبھی چٹیاں کھینچ کر فرش پر گھسیٹا جاتا۔ ہاتھوں کے زخم تازہ ہوتے جاتے، دل کے زخم اور گہرے، گالوں پر جلتی ہوئی انگلیوں کے نشان اور روح پر گونجتی گالیاں، دونوں میرے وجود کا حصہ بن چکے تھے۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے کہا، چاچی ہاتھ درد کر رہا ہے، تھوڑا آرام کر لوں؟ تو ایسا لگا جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو۔ آرام چاہیے تجھے؟ پہلے روٹیاں پوری نہیں ہوتی تھیں، اب آرام چاہیے؟ خدا جانے کیسی نحوست لائی ہے میرے گھر میں، کہہ کر چاچی نے ایک زوردار چانٹا مارا کہ میرا سر دیوار سے جا لگا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی گری۔
لیکن رونے کی اجازت نہیں تھی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، مگر میں چپ رہی۔ رونا میری کمزوری کو ظاہر کرتا اور کمزوری کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ کبھی کبھی میں کچن میں چولہے کے پاس کھڑی کھڑی اونگنے لگتی، نیند میں جھومتی تو ہاتھ جل جانے کا خطرہ ہوتا، مگر ڈر کے مارے چیخ نہیں سکتی تھی۔ ہاتھ جل بھی جاتا تو جلدی سے پانی ڈال کر کام جاری رکھتی کہ اگر چاچی کو خبر ہو جاتی تو سمجھتی کہ میں نے دانستہ سستی کی ہے اور اس کا انجام اور بھی برا ہوتا۔ جسمانی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ روحانی ذلت کا زہر ہر لمحہ میرے اندر گھلتا رہتا۔ میں خود سے سوال کرتی، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں؟ کیا محبت صرف نصیب والوں کے لیے ہے؟ ہر رات جب میں ٹھنڈی زمین پر پرانا کمبل لپیٹ کر لیٹتی تو دل میں بے شمار سوالات ابھرتے۔ ان سوالوں کے جواب کبھی خواب میں آتے، کبھی آنسوؤں میں۔ میرے بال الجھ جاتے، بدن میلا رہتا، کپڑے پھٹے پرانے ہوتے۔ کبھی کوئی تقریب ہوتی تو چاچی اپنے بچوں کو سنوارتی، ان کے نئے کپڑے لاتی، لیکن میرے لیے کوئی پرانی قمیض پھینک دیتی۔ کبھی کبھی میں آئینے میں خود کو دیکھتی اور دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر سوچتی، کیا یہ میں ہوں؟ بچپن کی وہ چمکتی آنکھیں اب بے جان ہو گئی تھی، ہنستا مسکراتا چہرہ اب اداسی کی تصویر بن چکا تھا۔ بھوک بھی ایک مستقل عذاب تھی۔ جب گھر میں کھانے کے وقت دسترخوان بچھتا، سب لوگ بیٹھ کر کھاتے، مگر میرے لیے بچا کھچا کچھ تھما دیا جاتا۔ اکثر سالن میں صرف تیل تیرتا ملتا یا سوکھی روٹی جسے حلق سے اتارنے کے لیے آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے۔ کئی بار بھوک کی شدت سے میرا پیٹ مروڑنے لگتا، مگر میں خاموش رہتی۔ شکایت کا حق نہ تھا، دل میں بس ایک دعا پلتی تھی، یا اللہ، یا تو مجھے موت دے دے یا مجھے کسی طرح اس ظلم سے نجات دے۔ ایک دفعہ بہت زوروں کی بارش ہوئی، صحن پانی سے بھر گیا۔ چاچی نے حکم دیا، سارا پانی نکال۔ میں ننگے پاؤں گیلے کپڑوں میں سردی سے کانپتی ہوئی پانی نکالتی رہی۔ ہاتھ سن ہو گئے، پاؤں میں کیچڑ بھر گئی، لیکن کام نہ رکا۔ جب سب صاف ہو گیا تو چاچی نے بس ایک نظر ڈال کر کہا، آئندہ جلدی کر لیا کر۔ ایک شکریہ کا لفظ بھی نصیب نہ ہوا۔ میں تھک ہار کر رات کو جب سونے جاتی تو جسم کے ہر حصے میں درد کی ایک لہر دوڑتی، ہاتھوں کی ہڈیوں میں درد، پیٹھ میں کھچاؤ، پاؤں میں چھالے اور دل میں ایک نہ ختم ہونے والی تھکن۔ میں خود سے کہتی، شاید میری قسمت میں لکھا یہی ہے، شاید میں اسی لیے پیدا ہوئی ہوں۔ لیکن دل کے کسی کونے میں امید کی ایک ننھی سی شمع جلتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی، کہیں کوئی فرشتہ آئے گا، مجھے ان زنجیروں سے آزاد کرائے گا، کہیں میرا نصیب بدلے گا، کہیں میری دعائیں سنی جائیں گی۔ یہ امید ہی تھی جو مجھے جینے کی ہمت دیتی، ورنہ میری دنیا تو کب کی اجڑ چکی تھی۔ کبھی کبھی میں صحن میں بیٹھی ان رنگین ہنسیوں کو سنتی تھی جو چاچی کی بیٹیوں کے لبوں سے چھٹ کر فضا میں گھلتی تھیں۔ ان کی ہر ہنسی، ہر کہا میرے دل کے نہا خانے میں ایک زخم سا کر دیتا تھا۔ وہ چمچماتے کپڑے پہنتی، سنہرے کلپ بالوں میں لگاتی، اپنے نازک ہاتھوں میں خوشبودار کریمیں ملتی رہتی، اور میں دھندلے میلے کپڑوں میں ملبوس ایک سائے کی مانند ان کے پیچھے پیچھے گھومتی، ان کے جوتے اٹھاتی، ان کی کتابیں سنبھالتی، ان کی گری چیزیں چپ چاپ چنتی۔ میرے ہاتھ اکثر گندے پانی سے بھیگے ہوتے، انگلیوں کی پوریں رگڑ رگڑ کر گھس چکی ہوتی تھی، لیکن ان کے ہاتھ نرم و نازک پھولوں جیسے تھے۔ میں سوچتی، کیا اللہ نے مجھے اسی ذلت کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا میں اسی لیے سانس لے رہی تھی کہ دوسروں کی خدمت کرتی رہوں اور اپنی کوئی حیثیت نہ بنا سکوں؟ چاچی کی بیٹیاں اپنے ناز و نعم میں پل کر بھی خوش نہ ہوتی تھیں، اور میں اپنی محرومیوں کے ساتھ بھی شکر ادا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ شاید اللہ نے مجھے صبر کا انعام دینا ہے، یہی سوچ کر میں دل کو بہلاتی، ورنہ تو ذلت کا یہ بوجھ کب کا میری روح کو توڑ چکا ہوتا۔ زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک جنگ تھی، ایک خاموش جنگ جس میں شکست میری تقدیر بن چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی آئے، میرا ہاتھ تھامے اور کہے، تم بے حیثیت نہیں ہو، تم قیمتی ہو، لیکن وہ دن کبھی نہ آیا، اور میں صبر کرتی رہی، ذلت سہتی رہی، اپنے آپ کو خود ہی دلاسے دیتی رہی کہ شاید کسی دن میرے نصیب کا سورج بھی طلوع ہوگا، شاید کبھی میں بھی اپنی آنکھوں سے وہ خواب دیکھ سکوں گی جو صرف دوسروں کے لیے مختص نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں باپ کا سایہ نہ ہو تو چچا باپ بن جاتا ہے، پر میرے نصیب میں تو شاید سایوں کی چھاؤں بھی نہیں لکھی تھی۔ چچا جو کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دنیا کی ٹھوکروں سے بچانے کا وعدہ کرتے رہے تھے، اب اپنی نگاہیں مجھ سے چرانے لگے تھے۔ کبھی جب میں ان کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھتی تو وہ نظریں پھیر لیتے، جیسے میں کوئی سوال کرتی خاموش صدا ہوں جسے سن کر بھی نہ سنا جائے۔ ان کی یہ بے نیازی، ان کا یہ لا تعلقی کا خنجر میرے دل میں دن رات ترازو ہوتا تھا۔ میں نے اپنی نازک سی عمر میں جو محبتوں کے خواب دیکھے تھے، وہ خواب اب چچی کی باتوں کی گونج میں بکھرتے جا رہے تھے۔
چچی کی زبان سے نکلنے والا ہر زہر آلود جملہ، ہر طعنہ، ہر الزام جیسے چچا کے دل پر مہر لگا دیتا تھا۔ ان کی خاموشی میری سب سے بڑی دشمن بن گئی تھی۔ کبھی میں ان کے سامنے کھڑے ہو کر چاہتی تھی کہ وہ میرے آنسو دیکھیں، میری سسکیوں کو سنیں، میری لرزتی آواز کو محسوس کریں، مگر ان کے لیے جیسے میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ ان کی یہ بے حسی میرے اندر ایک ایسا خلا پیدا کر گئی تھی جسے نہ کوئی لفظ بھر سکتا تھا، نہ کوئی آنسو دھو سکتا تھا۔ راتوں کو جب میں اپنی میلی کچیلی چادر میں خود کو سمیٹ کر کوٹری کے کونے میں بیٹھتی تو میرا دل چچا کی شفقت کو پکارنے لگتا۔ چچا، ایک بار مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر دیکھ لو، ایک بار میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دو کہ میں تمہاری عزت ہوں، تمہاری امانت ہوں۔ لیکن یہ پکار، یہ آہیں، یہ سسکیاں صرف میرے دل کے اندر شور کرتی، باہر کوئی صدا نہ پہنچتی۔ چچی نے جیسے چچا کی محبت کو میرے لیے بانجھ کر دیا تھا، اور میں اس بنجر زمین پر بے آب و گیاہ پودے کی طرح مرجھانے لگی تھی۔ ہر بار جب کوئی دکھ مجھ پر ٹوٹتا، میرا دل چچا کی طرف لپکتا، جیسے کوئی زخمی پرندہ آخری سانسوں میں اپنی ماں کی آغوش ڈھونڈتا ہے۔ مگر ہر بار مجھے ان کی بے نیاز نظریں، ان کا اکھڑا ہوا رویہ اور ان کی بے حسی کی چٹانیں ملتی تھیں۔ ان کی خاموشی گویا کہتی تھی، تمہارا درد میرا مسئلہ نہیں۔ یہ جملہ کبھی زبان سے تو نہ نکلا، مگر ان کے رویے نے بارہا میرے دل میں اس زخم کو گہرا کر دیا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھتی، کوئی بہانہ بناتی کہ شاید وہ مجھ سے بات کریں، لیکن وہ یا تو اخبار میں منہ چھپا لیتے یا کسی غیر ضروری کام میں خود کو مشغول دکھاتے۔ ان کا یہ دور ہو جانا، یہ خاموش رہنا، یہ لاپرواہی مجھے اندر سے چیر کر رکھ دیتی تھی۔ ایک معصوم بچی کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا تھا کہ جسے اپنے ہی سرپرست کی محبت کی بھیک مانگنی پڑے اور وہ بھی نہ ملے۔ مجھے یاد ہے ایک دن جب چچی نے مجھ پر بہت ظلم کیا تھا، میں روتی ہوئی چچا کے پاس گئی تھی۔ میں نے ان کا دامن پکڑ کر سسکتے ہوئے کہا تھا، چچا مجھے بچا لو، لیکن وہ میرے کپکپاتے ہاتھوں کو چھٹک کر چلے گئے۔ میرے آنسو زمین پر گرے اور ان کے قدموں میں راستہ روک نہ سکے۔ اس دن مجھے یوں لگا جیسے میری روح ان کے قدموں تلے رون دی گئی ہو۔ رات کو جب میں چپکے سے چاند کو دیکھتی تو اس کی ٹھنڈی روشنی میں چچا کی کھوئی ہوئی محبت کو ڈھونڈتی۔ کہیں نہ کہیں مجھے امید رہتی کہ شاید کل صبح چچا بدل جائیں گے، شاید ایک دن وہ مجھے سینے سے لگا کر کہیں گے، بیٹی اب تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مگر ہر صبح وہی سرد مہری، وہی بے رخی، وہی لا تعلقی میرا استقبال کرتی۔ شاید محبت بھی نصیب کی کہانی ہوتی ہے، اور میرے نصیب میں تو صرف محرومیوں کے باب لکھے گئے تھے۔ زندگی میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جو انسان کی روح پر ہمیشہ کے لیے ایک بدصورت داغ چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے لیے وہ دن، وہ لمحہ، وہ قیامت کا سما تھا جب چچی نے محض معمولی سی بات پر میرا چہرہ کالا کر کے مجھے گاؤں کے بیچوں بیچ درخت سے باندھ دیا۔ صبح سے ہی چچی کے دیور برے تھے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، شاید برتن دھوتے وقت کوئی کپ ٹوٹ گیا تھا، یا شاید میں نے جلدی میں پانی زیادہ گرا دیا تھا، بس وہ تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی۔ انہوں نے سارا غصہ، ساری نفرت مجھ پر انڈیل دی۔ چچی نے پہلے میرا چہرہ کالک سے لت پت کر دیا۔ میں کانپتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، منتیں کرتی رہی، پر ان کے چہرے پر ذرا رحم کا نشان تک نہ آیا۔ پھر انہوں نے گاؤں کے کچھ بچوں کو بلا کر کہا، لے جاؤ اسے درخت سے باندھ دو تاکہ سب کو عبرت ہو۔ میرے ہاتھ مروڑ کر باندھے گئے، چہرہ جل رہا تھا، کالک آنکھوں میں اترتی تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ گاؤں والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، کوئی ہنستا، کوئی لعنت بھیجتا، کوئی بے نیازی سے گزر جاتا۔ درخت کی سوکھی کھردری چھال میری کمر میں چبھتی تھی، میری میلی قمیض ہواؤں میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگا۔ میری بھوک، میری پیاس، میری تھکن اب بے چینی میں بدلنے لگی تھی۔ چاند کی روشنی میں میرا کالا چہرہ اور باندھے ہوئے ہاتھ ایک بھٹکتی روح کی طرح لگتے تھے۔ میں خوف زدہ تھی، کانپ رہی تھی۔ ہر آہٹ پر میری روح لرزتی کہ کہیں کوئی جانور آ کر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ بھوک میرے پیٹ میں چنگھاڑ رہی تھی، لیکن مجھ سے زور سے رونے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے ذہن میں ہر وہ لمحہ گھوم رہا تھا جب میں نے اس گھر میں کسی محبت، کسی اپنائیت کی آس لگائی تھی۔ کاش کوئی آ جاتا، کاش چچا دیکھ لیتے، کاش اللہ کی زمین پھٹ جاتی اور میں اس ذلت سے چھپ جاتی۔ گاؤں کی ہوائیں بھی جیسے میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ ہر گزرنے والی ٹھنڈی لہر مجھے جھٹکے دیتی کہ میں جاگتی رہوں، میں اپنی ذلت کو ہر لمحہ محسوس کرتی رہوں۔ رات لمبی تھی اور بے رحم تھی۔ چاندنی رات میں میرا سایہ درخت کے ساتھ روتا تھا۔ کبھی میں رب سے سوال کرتی، یا اللہ
میں نے کیا قصور کیا تھا؟ میں نے کس کا حق مارا تھا؟ کیوں میری زندگی صرف رسوائی کا دوسرا نام بن گئی ہے؟ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ شاید میں مر جاؤں، شاید میرا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مگر نہ موت آتی تھی نہ ہوش جاتا تھا۔ بس ذلت کی سولی پر ہر لمحہ لٹکتی رہتی، میری ہڈیاں درد سے کراہ رہی تھی، میرا دل شرمندگی سے چور تھا، میرا ضمیر سسک رہا تھا۔ یہ رات میرے نصیب پر ایک کالا حرف بن گئی تھی، ایک ایسی رات جس نے میری معصومیت کا خون کر دیا تھا۔ اب میں جان چکی تھی کہ اس دنیا میں میری عزت، میرا وجود محض ایک مذاق ہے۔ رات جانے کب کی ڈھل چکی تھی، ہوا کی سائیں سائیں، دور کسی درخت کے پتے ہلنے کی مدھم سرسراہٹ اور زمین پر رینگتے کیڑوں کی سرگوشیاں، یہ سب میرے کانوں میں کسی آصف زدہ دھن کی طرح گھل رہی تھی۔ میں اسی درخت سے بندھی، شکستہ دل اور جسمانی تکلیف سے نڈھال، نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ میرے گالوں پر خشک آنسوؤں کی لکیر اب جم چکی تھی اور حلق پیاس سے جل رہا تھا، چہرے پر سیاہی کی تہ اور جسم پر لٹکتے پھٹے کپڑے میری بے بسی کا ماتم کر رہے تھے۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں مگر نیند کہاں، ہر لمحہ ذلت کا ایک نیا باب کھول رہا تھا۔ اچانک ایک عجیب سی سرگوشی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے نیم مردہ نظروں سے ارد گرد دیکھا مگر سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر یکا یک ایسا لگا جیسے زمین کی گہرائیوں سے ایک عجیب سی خوشبو اٹھ رہی ہو، کسی گلاب اور مشک کی ملی جلی خوشبو۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، میرے سامنے 3 روشن وجود کھڑے تھے۔ میں نے اپنی پلکیں جھپکیں، سوچا شاید بھوک اور نکاہت کی وجہ سے نظر دھوکہ دے رہی ہو، مگر نہیں، وہ حقیقت تھے۔ تینوں کے ہاتھوں میں سونے کے تھال تھے جن میں انمول ہیرے جواہرات جگمگا رہے تھے۔ ان کے وجود سے دودھیا روشنی پھوٹ رہی تھی، اتنی نرم اور لطیف کہ لگتا تھا جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ ان کے چہرے شفیق تھے مگر آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ میں نے خود کو زور سے کاٹا، ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ سب حقیقت تھی۔ ڈر نے میری سانسیں روک لیں، میں نے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا، دل بند ہونے لگا۔ دماغ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ کوئی گاؤں کے امیر لوگ ہیں جو مجھ پر طرز کھا کر آئے ہیں، مگر میرے دل نے دھڑک کر بتایا، نہیں، یہ انسان نہیں ہے، ان کا نورانی وجود کسی اور جہان کی خبر دے رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر نرمی سے میرا چہرہ چھوا، اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے جلے ہوئے حواس پر کسی بوسیدہ پھول کی طرح گری۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ خوف، حیرت، تھکن اور ایک انجانے احساس نے مجھے گھیر لیا۔ میں ہچکیاں لینے لگی، دل چاہا کہ چیخ کر بھاگ جاؤں مگر بندھی ہوئی تھی۔ میرے کانوں میں ان کی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ ایک نے کہا، ڈر مت، ہم تجھے لینے آئے ہیں، تیری تکلیفوں کا اب خاتمہ ہو گیا۔ میں نے سر جھٹکا، نہیں، یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، میری قسمت میں کہاں سکون لکھا تھا؟ اتنی تکلیفوں کے بعد کوئی خوشی کیسے آ سکتی تھی؟ مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک ننھی سی امید نے آنکھ کھولی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ میں نہ غرور تھا نہ مذاق، بس ایک گہری شفقت تھی۔ اچانک ان میں سے سب سے اونچے قد والے نے، جس کی پیشانی چمکتے ہوئے چاند جیسی تھی، تھال میرے قریب رکھا۔ تھال میں رنگ برنگے کپڑے، سنہری زیورات اور نایاب جواہرات جگمگا رہے تھے۔ وہ میرے قریب جھک کر بولا، مبارک ہو، تم شاہ جنات کی بہو بن چکی ہو۔ اس کے الفاظ میرے کانوں سے ٹکرا کر میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ کر گئے۔ کیا؟ میرے لب کپ کپ آئے، میرا ذہن سن ہو گیا۔ میں نے سمجھا شاید میں کچھ غلط سن رہی ہوں۔ شاہ جنات، بہو، یہ کیسا مذاق ہے؟ یا شاید کوئی خواب ہے جو میں بھوک اور تکلیف کی شدت میں دیکھ رہی ہوں؟ میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے دیکھے، ان کی آنکھوں میں چمک تھی مگر کوئی خطرہ یا ظلم کا سایہ نہیں تھا۔ پھر بھی میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون شاہ جنات؟ اور میں؟ دوسرے وجود نے آگے بڑھ کر نرمی سے میری رسی کھولی۔ جیسے ہی میرے ہاتھ آزاد ہوئے میں زمین پر گر پڑی۔ جسم میں اتنی سکت نہ تھی کہ سیدھی کھڑی ہو سکوں۔ اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا، پھر محبت بھرے لہجے میں بولا، تیری دعائیں سنی گئیں، تجھے اب وہ عزت ملے گی جو زمین والوں نے تجھے کبھی نہیں دی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں تو ایک غریب، بےکس، رسوا لڑکی ہوں، میں کہاں اور شاہ جنات کہاں؟ تیسرے وجود نے آگے بڑھ کر کہا، شاہ جنات نے خود تجھے چنا ہے، تیری مظلومیت، تیری دعا، تیری سچائی آسمانوں تک پہنچی ہے، تو اب صرف ان کی امانت ہے۔
میں دم بخود بیٹھی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ بھاگ جاؤں، چیخوں، چلاؤں، کہہ دوں کہ میں اس سب کے لائق نہیں، مگر نہ جانے کیوں ان کی موجودگی میں ایک عجیب سی شفقت، ایک اندیکھا تحفظ کا احساس مجھے جکڑ رہا تھا۔ میرے دل میں عجیب سی کشمکش مچ گئی۔ ایک طرف خوف تھا کہ کہیں میں کسی جادو یا فریب کا شکار نہ ہو جاؤں، دوسری طرف ان کی شفقت بھری آنکھوں میں ایسا سکون تھا کہ میرا سارا درد جیسے کسی نے آہستہ آہستہ دھو دیا ہو۔ ان میں سے ایک نے سونے کا تاج نکالا اور میرے سامنے جھک کر زمین پر رکھا۔ اب یہ فیصلہ تیرا ہے، تو چاہے تو ہمارے ساتھ چل، ورنہ ہم اسی وقت واپس لوٹ جائیں گے۔ میں نے ہچکیوں میں ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی نہیں۔ ایک نرم ہاتھ نے میرا سر تھپتھپایا۔ ہم تیرا خاندان ہے، تجھے اب اکیلا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل بھر آیا۔ برسوں کی محرومیاں، ذلتیں، ماریں، رسوائیاں، سب جیسے اس ایک جملے میں کہیں دفن ہو گئیں۔ میں نے نم آنکھوں سے سونے کا تاج دیکھا، پھر ان چمکتے چہروں کو۔ دل کے کسی کونے میں خوف ابھی بھی سانس لے رہا تھا، مگر اس خوف سے بڑی ایک شدید خواہش نے جنم لیا تھا، عزت کی، محبت کی اور اپنائیت کی خواہش۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تاج کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کے پردے میں قید ہو گیا۔ سورج کی پہلی کرن جب میری آنکھوں پر پڑی تو میں ایک جھٹکے سے جاگ گئی۔ جسم میں جگہ جگہ درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، مگر اصل چوٹ کہیں اور لگی تھی، دل پر۔ رات کا سارا خواب، وہ 3 نورانی وجود، سونے کے تھال، شاہ جنات کی بہو بننے کا اعلان، سب جیسے ایک دھندلا سا خیال بن کر رہ گیا تھا۔ حقیقت کا سورج اپنے سنگ دل ہاتھوں سے میری بے بسی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے گرد دیکھا، کچھ دیہاتی، کچھ بچے، کچھ بوڑھیاں، سب جمع تھے، اور ان سب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو تماشا دیکھنے والوں کی ہوتی ہے، ہمدردی کی نہیں۔ حیرت انگیز طور پر میرے ہاتھوں کی رسی کھلی ہوئی تھی، میں زمین پر بیٹھی تھی، میرا سر جھکا ہوا تھا، نظریں زمین میں گڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں کسی کی طرف دیکھ لوں تو میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو میری بے بسی کی کہانی مزید بے نقاب کر دیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مگر زمین بھی ظالم تھی، ویسی ہی سخت جیسے وہ لوگ۔ دیکھو تو کیسی بھاگی پھرتی تھی، شریف بننے کا ڈھونگ کرتی تھی، اب دیکھ لیا سب نے۔ کون جانتا ہے رات کس کے ساتھ تھی؟ نہ جانے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کی چچی نے بھی اس کے منہ پر کالک مل دی۔ خاندان کے نام پر دھبا لگانے چلی تھی رات کو، بدکردار کہیں کی۔ جملے تیر بن کر میرے دل میں پیوست ہونے لگے تھے۔ میں نے اپنے کان بند کرنا چاہے، مگر آوازیں روح میں گھس رہی تھیں۔ میرے قدم بوجھل تھے، کپڑے پھٹے ہوئے، بدن پر مٹی اور خون کے دھبے، اور دل پر وہ داغ جو نہ کبھی دھلنے والا تھا، نہ کبھی مٹنے والا۔ میری ماں، ہائے میری ماں، جو دنیا سے کب کی جا چکی تھی۔ اگر آج زندہ ہوتی تو اپنی بچی کی یہ درگت دیکھ کر پل میں مر جاتی۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، یا اللہ، اب کس کے پاس جاؤں؟ کون میرا دامن تھامے گا؟ لوگوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی بیمار جانور ہوں۔ کوئی آگے بڑھا بھی تو صرف اس لیے کہ تماشا مکمل ہو۔ کسی نے میرا حال پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ ہنسی، طنز اور غیبت کا طوفان میرے خلاف اٹھ چکا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے پھٹے دوپٹے کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ کپڑے سے زیادہ عزت بچانے کی فکر تھی۔ جسم پر جو زخم تھے وہ تو بھر بھی جاتے، مگر عزت پر لگا یہ داغ، یہ کبھی نہیں دھلنے والا تھا۔ جب میں تھوڑی سنبھلی تو ایک نحیف سی آواز میں بولی، مجھے جانے دو۔ ایک عورت نے زوردار قہقہہ لگایا، کہاں جاؤ گی بی بی؟ اب تو دنیا تجھے دیکھ چکی ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں رحم کا نام و نشان تک نہ تھا، صرف طنز، تماشا اور حقارت۔ قدم گھسیٹتی ہوئی میں آگے بڑھی۔ راستہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کانٹوں کا فرش ہو۔ ہر قدم پر ذلت کے نوکیلے تیر میرے جسم کو چھیدتے جا رہے تھے۔ گاؤں کی گلیاں جہاں کبھی میں سر اٹھا کر چلا کرتی تھی، اب میرے لیے تنگ اور گھٹن زدہ ہو گئی تھی۔ دروازوں کے پیچھے سے جھانکتی نظریں، کھسر پھسر کرتی عورتیں، چٹکیاں کاٹتے بچے، ہر چہرہ میرے لیے ایک نیا تانا تھا۔ دل چاہا کہ چیخوں، چلاؤں، بتاؤں کہ میں قصوروار نہیں، میں مجبور تھی، مظلوم تھی، مگر کس کو بتاتی؟ کون سنتا؟ یہ دنیا کب مظلوم کی گواہی سنتی ہے؟ چپ چاپ، بھیگی آنکھیں، زخمی دل اور کانپتے وجود کے ساتھ میں اپنے خستہ حال گھر کی طرف بڑھی۔ ہر قدم، ہر سانس بوجھل تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سفر صرف چند گلیوں کا نہیں تھا، یہ سفر اب میری پوری زندگی پر محیط ہونے والا تھا۔
جہاں بھی جاؤں گی یہ طنزیہ نظروں کا سایہ میرے ساتھ ہوگا، یہ بھدا کہہ کہا، یہ لعنت ملامت، یہ جھوٹی کہانیاں، سب میرا مقدر بن چکے تھے۔ گھر پہنچتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے گھٹنوں میں سر دے کر سسکیاں لینا شروع کر دیں۔ میرا پورا جسم بلک بلک کر رو رہا تھا، دیواروں سے لگ کر میری سسکیاں گونجتی تھیں، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اللہ سے شکایت کروں یا دنیا سے۔ یا اللہ، میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کب کسی کا برا چاہا؟ میں تو بس عزت کی بھیک مانگتی رہی، یہ سزا کیوں؟ رات کا وہ نورانی منظر، شاہ جنات کی بہو بننے کا اعلان، سب ایک خواب بن کر رہ گیا تھا۔ اب صرف حقیقت باقی تھی، کڑوی، تلخ، سنگ دل حقیقت۔ زندگی کچھ دنوں تک جیسے تھم سی گئی تھی۔ میں خود کو کمرے کی چار دیواری میں قید کر چکی تھی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ باہر نکلتی۔ میری ہر سانس بوجھ بنی ہوئی تھی، اور ہر نظر جو کبھی دروازے سے جھانکتی میرے زخموں پر نمک چھڑک دیتی۔ دن رات سسکیوں، دعاؤں اور خاموشی میں گزرنے لگے۔ پھر ایک دن اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، اور ایک اجنبی کی آمد نے جیسے میرے ٹھہرے ہوئے وقت میں ایک ہلچل مچا دی ہو۔ میں پردے کے پیچھے چھپی سانس روکے کھڑی تھی۔ چاچی نے دروازہ کھولا، سامنے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا، ایسا شخص جس کا وجود ہی کسی اور دنیا کی کہانی معلوم ہوتا تھا۔ اونچا قد، شفاف گندمی رنگت، سلیقے سے سنورے ہوئے بال اور گہری آنکھیں جو عجیب سا سکون بکھیر رہی تھی۔ کپڑے نہایت صاف ستھرے اور مہذب انداز کے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، اور انداز میں ایسی نرمی تھی کہ لمحے بھر کو چاچی کی سخت آنکھوں میں بھی ایک چمک سے آ گئی۔ السلام علیکم، اس نے نرمی سے کہا، اور اس کی آواز میں ایسی ملائمت تھی کہ جیسے کسی دور کے ساز کی مدھم دھن سنائی دے رہی ہو۔ چاچی نے فوراً خوش دلی سے جواب دیا اور دروازے سے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ آئیے بیٹا آئیے، خیر سے آئے ہیں؟ کس کی طرف آنا ہوا؟ چاچی نے بے ساختہ شفقت سے کہا۔ اجنبی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس مسافر ہوں، کرائے کے گھر کی تلاش میں ہوں، لیکن کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں مل رہا، کچھ دیر آرام کی اجازت چاہیے تھی۔ چاچی جو عام طور پر اجنبیوں پر شک کرتی تھی، آج عجب خوشی کے ساتھ اسے اندر لے آئی۔ میں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، دل میں ایک انجان سا تجسس جاگا۔ یہ کون تھا؟ اتنا مہذب، اتنا خوش اخلاق، اور چاچی جیسی تیز مزاج عورت بھی اسے یوں خوش آمدید کہہ رہی تھی جیسے وہ کوئی پرانا جاننے والا ہو۔ اجنبی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے جوتے اتار دیے اور سر جھکا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ چاچی نے بڑی اپنائیت سے کہا، بیٹا بیٹھو نا، یہاں مہمانوں کے لیے جگہ ہے۔ میں دور پردے کے پیچھے کھڑی سانس بھی دبائے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ وہ نوجوان نہایت وقار اور سکون کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی حرکات میں نہ کوئی گھبراہٹ تھی، نہ جلد بازی، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ جہاں آیا ہے وہی اس کا مقام ہے۔ چاچی جلدی سے باورچی خانے میں چلی گئیں، مہمان کے لیے پانی اور کچھ کھانے کا بندوبست کرنے۔ میں اب بھی پردے کے پیچھے تھی، مگر میری نظریں اس اجنبی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دل عجیب سی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس اجنبی کی موجودگی میں مجھے کوئی خوف نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایک انکہی سی تسلی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے صدیوں پرانی پیاس کو کوئی خاموش سا وعدہ سیراب کرنے آیا ہو۔ نوجوان خاموش بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں کبھی کبھی یوں کمرے کا جائزہ لیتی جیسے وہ کسی گمشدہ شے کی تلاش میں ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کی گہری نظریں پردے کی طرف اٹھیں، اور میرا دل تھک سے رہ گیا۔ ایسا لگا کہ جیسے اس نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا ہو، مگر پھر اس نے نظریں جھکا لیں جیسے وہ میری جھجک اور خوف کو سمجھتا ہو۔ چاچی ٹرے میں پانی اور روٹی لے کر آئی تو اس نے نہایت نرمی سے شکریہ ادا کیا۔ اس کے انداز میں ایسی شائستگی تھی کہ چاچی جو ہمیشہ غرور سے بات کرتی تھی اب نرمی سے بات کر رہی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو بیٹا؟ چاچی نے پوچھا۔ اجنبی نے مختصر سا جواب دیا، بیرون ملک سے، اور ساتھ ہی ایسی مسکراہٹ دی کہ مزید سوال کرنے کی ہمت چاچی کو نہ ہوئی۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی خود سے سوال کر رہی تھی، یہ کون ہے؟ کیوں آیا ہے؟ اور کیوں دل کہتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں؟ دل میں ایک انجان سی خوشبو بسنے لگی تھی، جیسے کرب کے لمبے صحرا میں اچانک کوئی بادل کا ٹکڑا آ گیا ہو۔ میری زندگی جو ذلت اور تنہائی کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، آج پہلی بار جیسے کسی روشنی کی ہلکی سی کرن سے چھو گئی تھی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ قسمت نے میرے ساتھ کبھی آسانی کا معاملہ نہیں کیا تھا، سو دل میں ایک خوف بھی تھا کہ یہ روشنی کہیں پھر سے ایک نیا اندھیرا نہ لے آئے۔
چاچی نے اسے چھت پر رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی، کیونکہ وہ کمرہ مہمان خانہ تھا اور اکثر جب بھی چاچے کے کوئی مہمان آتے تھے تو وہ اوپر والے روشن کمروں میں ٹھہرا کرتے تھے۔ اتنے امیر اور پیسے والے لڑکے کو دیکھ کر چاچی کی آنکھیں بھی چندھیا گئی تھیں۔ اس نے اسے اسی گھر میں پناہ دے دی تھی جب تک اسے کوئی مناسب کرائے کا مقام نہیں مل جاتا۔ دن جیسے کسی اور ہی رفتار سے چلنے لگے تھے۔ گھر میں مہمان کی موجودگی نے ایک خاموش سی گہما گہمی بھر دی تھی، مگر میرے اندر جو بدگمانیوں کا جنگل اگایا تھا وہ اب بھی ہر پل میرے دل کو ڈستا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنے معمول کے کاموں میں لگی رہتی تھی، جھکے سر، تھکی ہوئی آنکھوں اور دبے قدموں کے ساتھ، مگر نہ جانے کیوں جب بھی میں آنگن میں جھاڑو دیتی یا کچن میں برتن دھوتی مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی نگاہ میرے وجود کا طواف کر رہی ہے، ایک ایسی نظر جس میں نہ طنز تھا نہ تحقیر، بس ایک خاموش سی دلچسپی، ایک بے نام سی شفقت۔ وہ اجنبی مہمان جو بظاہر سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا، نہایت غیر محسوس انداز میں اپنی توجہ مجھ پر مرکوز کیے رہتا۔ کبھی جب میں پانی کا کولر بھر کر لاتی تو وہ ہلکے سے مسکرا کر کہتا، ماشاءاللہ کتنی محنتی ہو تم۔ ایک چھوٹا سا جملہ مگر میرے وجود کی جمی برف کو جیسے پگھلا دیتا۔ کبھی جب میں جھکے جھکے برتن دھوتے دھوتے اپنے آنسوؤں کو اندر نکلتی تو پیچھے سے اس کی آواز آتی، تمہاری محنت ہی تمہاری خوبصورتی ہے۔ میں چونک کر گردن اٹھاتی مگر پھر شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لیتی۔ کیا واقعی میرے کام میں بھی کوئی خوبصورتی ہو سکتی تھی؟ میں جسے ہمیشہ تانوں اور ذلت کی نظر سے دیکھا گیا تھا، کیا میرے وجود میں بھی کچھ ایسا تھا جسے سراہا جا سکے؟ آہستہ آہستہ مہمان کی یہ مختصر مگر بھرپور باتیں میرے اندر امید کے ننھے ننھے چراغ جلانے لگیں۔ دل کے اس ویران آنگن میں جہاں برسوں سے صرف مایوسی کی دھول اڑتی تھی، اب جیسے پھولوں کے کچھ بیج بکھرنے لگے تھے۔ اکثر وہ شام کے وقت جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے چپکے سے میرے قریب آ جاتا تھا۔ نہ کوئی بے ادبی، نہ کوئی بد نظری، بس ایک خالص ہمدردانہ سا رویہ۔ وہ میرے ہاتھوں کی محنت کو سراہتا، میری خاموشی کو سمجھتا اور میری آنکھوں میں چھپی وہ بے آواز چیخیں سن لیتا جو میں کبھی زبان پر نہ لا پائی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں بہت کہانیاں ہیں، ایک دن اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ میں گڑبڑا گئی، نظریں جھکا لی اور دل میں ایک عجیب سی کپ کپی دوڑ گئی۔ کتنے سال ہو گئے تھے کسی نے میرے درد کو اس طرح پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ چاچی اور اس کی بیٹیاں اب بھی مجھ پر وہی سختیاں روا رکھتی تھیں، مگر نہ جانے کیوں اب ان کی باتوں کی کاٹ کچھ کم ہو گئی تھی، جیسے دل میں کوئی پوشیدہ طاقت بیدار ہو گئی ہو، جیسے اب میں اکیلی نہ رہی تھی۔ کبھی کبھی جب میں رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹتی تو اس دن کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کرتی، اس نوجوان کا نرم لہجہ، اس کی حوصلہ افزائی اور اس کی وہ نظریں جو میری شکستہ روح کو بغیر کہے سہارا دیتی تھی۔ دل ایک انجانے سپنے کی نرم آغوش میں جاگتے جاگتے سو جاتا۔ یہ اجنبی مہمان نہ صرف میری محنت کو سراہتا تھا بلکہ میرے وجود کو بھی کسی قابل احترام انسان کی طرح دیکھتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے صدیوں سے گمشدہ میرا وقار کوئی چھوٹا سا چراغ لیے مجھے ڈھونڈتے آ نکلا ہو اور اب آہستہ آہستہ مجھے اپنے ہونے کا یقین دلانے لگا ہو۔ کبھی کبھار دل میں ایک دھیمی سی دعا اٹھتی تھی، یا اللہ یہ مہمان چلا نہ جائے، یہ اجنبی خوشبو میری زندگی کے ویرانے میں کچھ دیر اور ٹھہر جائے، مگر میں فوراً ہی خود کو جھٹک دیتی، نہیں، خوشیوں کی تمنا کرنا میرے نصیب میں کہاں۔ پھر بھی ان دنوں میں جب وہ میری معمولی سی کوشش پر بھی حوصلہ دیتا، میرا دل چاہتا کہ دنیا کی ہر تلخی، ہر دکھ اور ہر زخم بھول کر بس ایک پل میں قید ہو جاؤں۔ ایسا لگتا جیسے میرے ٹوٹے خوابوں کو جو مدتوں سے خاک میں دفن تھے کوئی نرم ہاتھ جھاڑ کر پھر سے ہوا میں اڑنے کے قابل بنا رہا ہو۔ میں اب اس کی موجودگی میں زیادہ سنبھل کر چلتی، زیادہ محنت سے کام کرتی اور دل میں ایک بے نام سی خوشی پاتی، وہ خوشی جس کا کوئی نام نہ تھا مگر جس نے میرے اندر کی مری ہوئی تتلیوں کو پھر سے زندگی دے دی تھی۔ اور شاید یہی خاموش امید تھی جس نے مجھے ان زنجیروں کو سہنے کا حوصلہ دیا جو اب بھی میرے گرد لپٹی ہوئی تھی، کیونکہ اب دل جانتا تھا کہ شاید بہت شاید میری بے رنگ دنیا میں کسی دن رنگ اتر آئے۔ دنوں کی ایک لڑی بن گئی تھی، ہر دن اس اجنبی مہمان کی مسکراہٹ میں لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی خوشی کا تحفہ لے کر آتا، اور ہر رات جب میں اکیلے اپنے بوسیدہ بستر پر آنکھیں بند کرتی دل میں ایک نرم سا اجالا بکھر جاتا، مگر کہیں دل کے ایک کونے میں کوئی سرگوشی مسلسل جاگتی تھی۔ کچھ تو ہے جو عام نہیں، کچھ ایسا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جیسے کوئی راز میری آنکھوں کے پردے کے بالکل پیچھے چھپا بیٹھا ہو اور وقت کی انگلیاں اسے آہستہ آہستہ ہٹانے میں لگی ہوں۔ شروع میں میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے،
کہ ایک مہذب خوش مزاج مہمان کو کچھ عجیب سمجھنا میرے اپنے ہی زخموں کی وجہ سے ہے، مگر جب کبھی میں نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی، وہاں ایک ایسی گہرائی، ایک ایسا رنگ دکھائی دیتا جو عام انسانوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتا۔ وہ نگاہیں جن میں صدیوں کی تھکن، ان گنت راز اور انکہی کہانیاں لپٹی ہوئی محسوس ہوتی۔ کبھی کبھی وہ جب تنہا ہوتا اور آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کے چہرے پر ایسا نور اترتا کہ لگتا جیسے ستارے خود اس کے ارد گرد جھک گئے ہوں۔ اس لمحے وقت جیسے تھم جاتا، میرا سانس رک جاتا اور دل کی دھڑکن ایک نادیدہ سرگم میں بجنے لگتی۔ پھر ایک دن جب سپہر کی دھوپ آنگن میں ٹکی ہوئی تھی اور سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا۔ میری آواز بہت دھیمی تھی، تقریباً سرگوشی جیسی۔ آپ کون ہیں؟ وہ لمحہ، وہ پل جیسے ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں نقش ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے میری طرف دیکھا، مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو سردیوں کی دھند میں کسی گرم چادر کی طرح لپٹ جاتی ہے۔ پھر اس نے نہایت نرم آواز میں کہا، کیا تم سچ سننے کے لیے تیار ہو؟ میں نے بے ساختہ سر ہلا دیا، حالانکہ دل کانپ رہا تھا۔ اس نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں جیسے کسی نادیدہ ہستی سے اجازت لے رہا ہو، اور پھر کہا، میں عام انسان نہیں ہوں، میں شاہ جنات کا بیٹا ہوں، تمہارا محافظ، تمہارا رازدار، تمہارا ہمسفر بننے والا۔ میری دنیا جیسے رک گئی، الفاظ، احساسات، سانس سب منجمد ہو گئے۔ میں کیا سن رہی تھی؟ کیا یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب، کوئی فریب؟ میرے ہاتھوں کی انگلیاں بے اختیار کپ کپانے لگیں، دل ایک ساتھ خوشی اور خوف کے درمیان جھولنے لگا۔ میں نے چاہا کہ بھاگ جاؤں، چیخوں، انکار کر دوں، مگر جسم جیسے زمین میں جڑ گیا تھا۔ بس آنکھیں تھیں جو خاموش سوالات سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، اس رات جب تمہیں درخت سے باندھا گیا تھا اور جب پوری دنیا نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا تھا، تب میں، میرے 2 بھائی اور والد محترم تمہاری بے بسی پر روئے تھے۔ ہمیں تمہاری معصومیت نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ شاہ جنات نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، سو مجھے تمہاری حفاظت پر مامور کر دیا گیا۔ میں حیرت کی انتہا پر تھی۔ جنات، وہ مخلوق جس کا نام سن کر ہی دل میں خوف سرایت کر جاتا تھا، وہ مخلوق میرے لیے رحمت بن گئی تھی؟ کیا یہ ممکن تھا؟ اس نے آگے بڑھ کر نہایت آہستگی سے اپنے ہاتھ میرے سامنے پھیلائے۔ ان کی ہتھیلیوں سے نرم سی روشنی نکل رہی تھی، ایک ایسا نور جو نہ آنکھوں کو چبھتا تھا نہ ڈراتا تھا، بس دل کو گواہی دیتا تھا کہ یہ سچ ہے۔ تم ڈرو نہیں، اس نے کہا، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تمہاری قسمت میں عزت لکھی ہے جو تم سے چھین لی گئی تھی، تمہیں وہ مقام ملے گا جس کی تم حقدار ہو، اور میں تمہارا محافظ بن کر تمہیں وہ عزت دلانے آیا ہوں۔ دل کے اندر جو خوف کی ایک لہر اٹھی تھی، وہ اس کے لہجے کی محبت بھری گرمی سے آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی، جیسے کوئی بارش کے قطروں میں اپنا سارا دکھ دھوتا ہو۔ میں خاموش کھڑی رہی، گمسم، جیسے کوئی بہت بھولا ہوا راستہ اچانک یاد آ گیا ہو۔ میرے بچپن کے خوابوں کی کوئی کٹی پھٹی تصویر جیسے دھند سے نکل کر سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک ایسی امید جو میں نے برسوں پہلے اپنے آنسوؤں کے ساتھ ہی دفن کر دی تھی، اب پھر سے سانس لینے لگی تھی۔ اس رات میں بہت دیر تک نہ سو سکی۔ کبھی دل میں عجیب سا خوف بھر جاتا کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو، کبھی خوشی کی لہر میں ڈوب کر آنکھیں نم ہو جاتی، اور کبھی ایک انجانے سپنے کی روشنی میں خود کو تیرتا ہوا محسوس کرتی۔ کیا میں واقعی اتنی قیمتی ہو سکتی تھی کہ جنات کی دنیا مجھے اپنی عزت دے؟ کیا میری زندگی کے وہ زخم جو برسوں سے رشتے آئے تھے اب بھرنے والے تھے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، ستارے کسی خاموش سرگوشی میں مصروف تھے، اور دل کی ایک نہایت چھوٹی سی مگر روشن صدا کہہ رہی تھی، تم اب اکیلی نہیں ہو، اب تمہاری حفاظت کے لیے وہ موجود ہے جس کی طاقت کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اور اسی لمحے میری روح کے اندر کوئی چیز بدل گئی۔ اب میں صرف ایک مظلوم لڑکی نہیں رہی تھی، میں اب شاہ جنات کی امانت تھی۔ ایک رات جب میں گہری نیند میں ڈوبی تھی، اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور آہستہ آہستہ مجھے گھر سے باہر نکال کر ایک گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ اس نے مجھ سے ایک چھوٹی سی مسجد میں نکاح کیا اور مجھے اپنے ساتھ ایک خوبصورت سے بنگلے پر لے آیا۔ اب وہ میرا شریک حیات تھا۔ میں اپنی ساری دنیا پیچھے چھوڑ آئی تھی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ وہ انسانی دنیا میں میرے ساتھ انسان بن کر رہ رہا تھا، مگر مجھے دنیا کی ہر آسائش سے نواز رہا تھا۔ دن میں وہ دفتر جاتا، کام کرتا، خوب سارے پیسے کماتا، اور پھر شام کو وہ سارے پیسے مجھ پر لٹاتا۔
کبھی مجھے کھانا کھانے باہر لے جاتا، کبھی کپڑے دلواتا، کبھی اچھے اچھے تو کبھی بہت خوبصورت جوتے، جن کا میں نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اب پلٹ کر اس زندگی میں واپس کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، اور نہ ہی ان کی سوچوں کو اپنی اس خوبصورت زندگی پر حامل کرنا چاہتی تھی۔ میں سب کچھ بھول چکی تھی،